الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم لوگ سورہ نبا کے پہلے رکوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو لفظ نبا ہے، جس کا معنی ہم اور آپ خبر جانتے ہیں، اور خود خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی خبر ہی جانتے ہیں، تو دونوں میں کچھ فرق ہے کیا؟ اصل میں خبریں ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ خبر ایسی ہوتی ہے جو صرف انفارمیشن ہوتی ہے، اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ تو خبر تو عام خبر کو کہتے ہیں، لیکن نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، جو اپنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں نبا سے مراد قیامت ہے، اور قیامت ابھی واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کے بارے میں ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور وہ انفارمیشن دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کو ماننے نہ ماننے سے انسانی زندگی پر اہم اثرات پڑتے ہیں، کچھ خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو اس کی اہمیت ہے، لفظ سے ہی ابھارنے اور پیدا کرنے کے لیے اسے خبر کے بجائے نبا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی کہ دونوں لفظ ہے خبر کے معنی میں، لیکن یہ کیوں اختیار کیا گیا، وہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے کی صورتیں پڑھی ہیں، یا اس سے پہلے جو صورتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، یعنی یہ تو اما پارہ آخری پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد بہت ساری صورتیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری صورتیں ہیں، اور ان ساری صورتوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ صورتیں سب مکی ہیں، اور مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی ہیں۔ تو اس ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلے تو ہماری جو ابتدائی بات ہے اس کا بیان ہونا چاہیے نا۔ ہماری ابتدائی بات کیا ہے؟ توحید،
اس کے بعد کیا ہے رسالت، اس کے بعد کیا ہے آخرت۔ تو اب یہ ساری صورتیں ہم پڑھ ڈالیں، توحید کا بیان ہے تو ضرور، لیکن سب میں اگر تناسب دیکھیں گے، پرسنٹیج جسے ہم لوگ کہتے ہیں، تو سب میں پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے؟ آخرت کا زیادہ ہے۔ تو ایک سوال تو ذہن میں کھٹکتا ہے نا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیز تو توحید ہے، پرسنٹیج اس کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن آخرت کا پرسنٹیج کیوں زیادہ ہے؟ ہاں ٹھیک، ہاں 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 یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور سوال جواب دینا پڑے گا اور اس مناسبت سے تمہارا یہ ہوگا، سزا ملے گی، اس لیے آخرت پر زور دیا گیا۔ اور آخرت پر زور دینے کی ایک اور وجہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی ترغیب بھی کرتی ہے، اس وجہ سے آخرت کا زور دیا گیا۔ ان ساری گفتگو میں سب باتیں اپنی جگہ درست، لیکن ایک سوال اور ذہن میں آ گیا ہے نا، وہ سوال ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم سیدھے سیدھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، ہے نا۔ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون، وہ اس معاملے میں یعنی اس اہم خبر یا قیامت کے معاملے میں کیا تھے؟ مختلف تھے۔ مختلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا خیال کچھ، کسی کا خیال کچھ، کسی کا خیال کچھ۔ مختلف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ جی اچھا، اکثریت کا خیال یہی تھا، یہ بھی ثابت کرنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی۔ اب میں کہتا ہوں یہ مشرکین بھی شفاعت کا تصور رکھتے تھے، ہیں؟ فلاں دیوتا یہ کر دے گا، فلاں دیوتا یہ کر دے گا، فلاں دیوتا یہ کر دے گا۔ ان مشرکین کے علاوہ جو دوسرے مشرکین تھے یا کفار تھے اہل کتاب میں سے، وہ سب بھی شفاعت کا تصور رکھتے تھے۔ تو آخر یہ تصور کہاں سے ان کے پاس آ گیا اگر وہ ریجیکٹ ہی کرتے تھے؟ تو مانیں گے تب نہ یہ ہوگا کہ اس وقت بچیں گے کیسے، نہیں مانیں گے تب یہ سوال کہاں اٹھتا ہے کہ بچیں گے کیسے۔ اور خود اسی سورہ کے اندر دوسرے رکوع میں شفاعت کی جس طرح تردید کی گئی ہے، دوسرے رکوع میں ہے نہیں کہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا، بولے گا تو اس کے حق میں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ تصور ان کے ہاں پایا جا رہا تھا، اور اس تصور کی وجہ سے وہ غلط راہ پہ جا رہے تھے جس کی اصلاح کی ضرورت تھی، تبھی تو وہ چیز سمجھائی گئی ہے۔ ایمان نہیں تھا، ہاں بغیر ایمان کے یہ کیسے ہو جائے گا کہ وہاں بچیں گے کیسے؟ قیامت ہوگی یہ تو ایمان تھا، تبھی نہ یہ ہوگا کہ بچیں گے کیسے۔ جب یہ ایمان نہیں ہوگا تو بچنے کی فکر کہاں سے ہوگی؟ دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ نہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کا نہیں، جو چیز ہے وہ یہ کہ بھانت بھانت کے خیالات تھے۔ جو کہا گیا ہم فیہ مختلفون، وہ اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، کا مطلب یہ ایک کی رائے یہ تھی کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، دوسرے کی رائے یہ تھی کہ دوبارہ اٹھائے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اس شکل میں نہیں ہوگا جس شکل میں آج ہے نا۔ لیکن اس صورت میں تو تذکرہ نہیں ہے، اس صورت میں تذکرہ نہیں ہے،
لیکن جو چیز چرچے میں چلتی رہتی ہے اس میں پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جو چیز لوگ سمجھ رہے ہیں خود بخود اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن قرآن میں دوسری جگہوں پر جو کچھ بیانات ہیں ان بیانات سے یہ بات سامنے. انہی مشرکین کے سلسلے میں سورہ جاشیہ کی ابتدائی آیات میں ہے نا وہ سارے پہلو بتائے گئے ہیں کیا کیا قیامت کے سلسلے میں ان کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ایک چیز وہی تھی کہ وہ کہتے تھے وما کننا بمعذبین، جیسے اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کچھ بھی کر لو سولی پہ تو عیسیٰ چڑھ گئے ہمارا گناہ معاف. ایک خیال یہ بھی تو تھا. اور عیسائیت سے قریب بھی تھے بہت سارے، ورقہ بن نوفل اور دوسرے لوگوں کا نام بھی آتا ہے. وہ فکر بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی. یہ چیز قبرستان سے ہٹی لاتے ہاں 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 اکثریت کم زیادہ پرسنٹیج کا فرق ہو سکتا ہے لیکن 100% وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف انکار کرنے والے ہوں. میرا سوال اصل وہ تھا، مجھے یہ سمجھانا تھا کہ ہم صرف انکار کرنے والے کی طرف جائیں گے تو اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہم فیہ مختلفون یہاں کے اٹک جائیں گے. اور جب سارے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں گے تو ہم اٹکیں گے نہیں. یہ بھی کانسیپٹ تھا، یہ بھی کانسیپٹ تھا، یہ بھی کانسیپٹ تھا، یہ بھی کانسیپٹ تھا، جو بھی تھا. اور ان سارے کانسیپٹ کا علاج چاہیے اور اس میں جو صحیح ہے وہ ان کو سمجھانا تھا. ہاں اماں کے معنی تو آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے میں کیا بتاؤں. ان معنی کیا پڑھا ہے سے، اماں معنی کیا پڑھا ہے. ماں معنی ہوتا ہے نہیں، ماں معنی ہوتا ہے کیا، ماں معنی ہوتا ہے جو، یہ سب پڑھا ہے نا. اب اس میں سے کون سا معنی یہاں سیٹ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پوچھا جا رہا ہے تو پوچھنے میں تو جو کیا کا معنی ہوگا وہی ہوگا. تو ماں کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے سلسلے میں، یتساءلون وہ پوچھتے ہیں. یہ ہے اماں کا مطلب. اور اماں میں اصل میں ہم نے جو پڑھا ہے میم الف پڑھا ہے نا، ماں مانے کیا، اور یہاں ہم کو الف نہیں نظر آتا. تو یہ بات تو ہم نے جب معنی لکھائے تھے تو سمجھایا تھا ہے نا کہ اصلاً بہت سارے الفاظ کی اصل شکل کچھ ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس میں کچھ 19-20 تبدیلی کر لیتے ہیں، معنی وہی رہتا ہے. جیسے ڈز ناٹ، ڈزنٹ، ہلکا کر لیا یہ ہے. تو اس لیے وہ الف گر گیا ہے. معنی وہی ہوگا کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے سلسلے میں. ویسے ہی سوال معنی پوچھنا ہوتا ہے لیکن یہاں سالہ یسالو نہیں آیا ہے، یتسا آیا ہے. تو تفاعل کی جو شکل ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آپس میں. تو جب حضور نے لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. اسی کی طرف اشارہ ہے. اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا عظیم خبر کے بارے میں جو محمد نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا سب مٹ جائیں گے، سب کے حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم تک پہنچایا جائے گا ان کو وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر ان کے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز ناممکنات میں سے ہے. تو اس لیے اب اگلے جملے میں اسی کی تردید کی گئی. کیا کہا گیا؟ کلا، یعنی یہ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے ان کی یہ سوچ غلط ہے. عنقریب یہ جان لیں کہ نہیں یہ چیز ممکن ہے. اسی کو کہا گیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. عنقریب ہرگز نہیں کا مطلب ان کی سوچ غلط ہے. سیعلمون عنقریب جان لیں گے جب قیامت واقع ہوگی تب. ابھی تو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، مشاہدے سے زیادہ یقین بڑھتا ہے، خبر سے اتنا یقین نہیں ہوتا. تو جب قیامت برپا ہو جائے گی
تو اس وقت سمجھ جائیں گے، ہے نا، اور پھر اس پہ زور پیدا کرنے کے لیے کہ یقینی طور پہ سمجھ جائیں گے، دوبارہ کہہ دیا گیا کلا سیعلمون۔ اس کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ اگر اس سے پہلے سمجھنا چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، تو آج کی ڈیٹ میں سمجھنے کے لیے آثار و قرائن موجود ہیں، آثار و قرائن موجود ہیں۔ ڈاکٹر لوگ علاج کرتے ہیں نا، تو اب بدن پہ داغ نظر آ رہا ہے تو کہیں گے بیماری ہے، اتنا تو مان لیں گے، لیکن اب بیماری کیا ہے، کیوں داغ ہو گیا ہے، اس کے لیے پھر وہ ڈائگنوسس کروائیں گے، چیک اپ کروائیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہے۔ تو وہ ڈاکٹر پہلے سے سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، لیکن سامنے والے کو اطمینان دلانے کے لیے جب چیک اپ کرا کے رپورٹ دکھا دیتا ہے تو مریض بھی سمجھتا ہے ہاں واقعتاً یہی بیماری ہے۔ جب تک یہ چیک اپ کا سسٹم نہیں تھا تو ڈاکٹر کے بتانے ہی پہ مان کر کے سارا علاج چلتا تھا، ہے نا۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ ابھی قیامت ہم نے نہیں دیکھی تو قیامت کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آثار و قرائن سے جو لوگ بھی تھوڑا شدھ بدھ رکھتے ہیں، عقل لگاتے ہیں، ذہن استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ممکنات میں سے ہے نا۔ اب جب پیش آ جائے گی تو اور زیادہ 100% یقین ہو جائے گا، اور اس سے پہلے طریقہ یہی ہے کہ آثار نشانی سے ان کو سمجھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی آثار کے ذریعے سمجھانے کے لیے بہت سارے آثار کو بیان کیا ہے، بہت ساری نشانیوں کو، بہت ساری ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے یہ سمجھایا جا سکے کہ دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندگی ملنا، دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کیا جانا، یہ سب ضرورت ہے، ضروری ہے، ممکنات میں سے ہے۔ اس کے لیے کیا کیا بتایا گیا؟ الم نجعل الارض مہادا، سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا؟ سب سے زیادہ تو انسان کا واسطہ زمین ہی سے پڑتا ہے، مطلب انسان کے وجود کو چھوڑ دیں اس کے بعد زمین ہی پہ تو وہ کھڑا ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور ساری زندگی گزارتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسی کی مثال دی گئی جس کو 24 گھنٹے برتتا ہے، اسی زمین کو دیکھ لو، ہے نا۔ یہ زمین ایسے تو نہیں بنی ہوئی ہے، ہموار بنی ہوئی ہے۔ ہموار کیوں بنائی گئی؟ یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا؟ ہموار کا مطلب وہی ہے، فرش بھی اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ برابر کرے، جب اونچا نیچا ہو تو فرش نہیں کہلاتا ہے نا۔ اصل میں نہاد کے معنی آتے ہیں ایسی جگہ جو راس آئے، جو سوٹ کرے، جیسے مہد بولتے ہیں گود کو، ماں کی گود کو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ ماں کے گود ہی میں بات کرنے لگے تھے، وہاں بھی مہد لفظ آیا ہے۔ تو وہ مہد کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی سیٹ کر دی جائے کہ وہ سوٹ کرے، وہ راس آئے، وہ فائدہ پہنچائے۔ اگر اس کو ویسا نہ کیا جائے تو پھر وہ تکلیف دہ ہو جائے۔ اب زمین کو اونچا نیچا، اوبڑ کھابڑ، گڈھا سب رہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، چڑھنا اترنا، وہاں رہنا بیٹھنا سونا جاگنا سب۔ لیکن جب اس کو ہم اپنے لحاظ سے سیٹ کر لیتے ہیں برابر کر کے تو وہ ہمارے لیے آرام کی چیز بن جاتی ہے۔ اصلاً یہ سمجھانا ہے کہ یہ زمین ہے لیکن اس زمین کو تمہارے لیے سوٹیبل بنایا ہے، یہ ہے۔ اب یہ جو سوٹیبل بنایا تو اس کا فائدہ ہے نا۔ تو جو ذات ایسی اوبڑ کھابڑ گول مٹول چیز کو بھی تمہارے لیے سوٹیبل بنا سکتی ہے تو یوں ہی بنا رہی ہے کیا؟
اس کے پیچھے کوئی گول اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ سمجھایا گیا ہے جو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا گیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو کیا کیا؟ میخ بنا دیا، کھونٹا بنا دیا۔ اب یہ ہے یہ کہ زمین تو گول ہے اور گردش کر رہا ہے، اور اس گردش کے اوپر اگر ہم رہیں گے تو ہمارا بیلنس بگڑے گا۔ تو اس بیلنس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے پہاڑ قائم کر دیے۔ اب پہاڑ کے رہنے سے وہ بیلنس ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ دقت نہیں آتی۔ اسی کو کہا والجبال اوتادا، اس زمین پر پہاڑ کو میخ کی شکل میں جو بیلنس سنبھالتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اس شکل میں ہم نے گاڑ دیا ہے یا رکھ دیا ہے یا بنا دیا ہے۔ اصل میں وہ پچھلے جملے پہ الم نجعل الارض مہادا الم نجعل الجبال اوتادا ایسے ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخ یا کھونٹا نہیں بنا دیا۔ اسی طرح اگلی چیز کہی گئی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور چھوڑو زمین کو، پہاڑ کو، اپنے آپ ہی کو دیکھ لو نا، تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے۔ اگر جوڑے جوڑے نہ پیدا کرتا تو کب تک انسانی سلسلہ چلتا؟ کب تک زندگی کی رونق رہتی؟ اب جو وہ سسٹم بنا سکتا ہے کہ نہ سے ہاں میں لے آئے، تو ویسے ہی تمہارا وجود مٹا کے پھر وہ کوئی سسٹم پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے کہ تم کو پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اس کو کہا گیا کہ خود اپنی تخلیقی سلسلے پر غور کر کے دیکھ لو۔ ایک تو جوڑا جوڑا بنایا، اور جوڑا جوڑا بنانے کا مقصود یہ ہے کہ انسانی تسلسل قائم رہے، ورنہ اگر جوڑا جوڑا بنا کے اس تسلسل کو قائم نہ کیا جاتا تو بس پہلا انسان جب تک زندگی تھی آدم کی، اس وقت تک دنیا رہتی، اس کے بعد ختم۔ اتنی موٹی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد مزید کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو کیا بنایا؟ سبات بنایا۔ اب سبات کے معنی کیا آتے ہیں؟ کاٹنا، روکنا، سبتا۔ یوم السبت آتا ہے، سبت کیوں کہتے تھے؟ شکار سے، بہت ساری سرگرمیوں سے روک دیا گیا تھا نا اس دن، سبت۔ تو یہاں پر تمہاری نیند کو کیا بنایا؟ سبات بنایا۔ ترجمہ لوگ سکون کرتے ہیں لیکن وہ نتیجہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح مشین کو استعمال کرنے کے لیے مسلسل استعمال کیا جائے تو وہ کام کرنا بند کر دے گی، اور ایک وقفے تک استعمال کر کے پھر اس کو بند رکھا جائے، پھر استعمال کیا جائے، پھر بند رکھا جائے تو وہ چلتی رہتی ہے۔ آپ 24 گھنٹے گاڑی چلاتے رہیے، بسٹ ہو جائے گی یا نہیں؟ کوئی مشین چلائیے 24 گھنٹے، اگر بیچ میں گیپ نہیں دیں گے تو وہ بسٹ ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے، یہاں تو اس کو حرکت کرنا ہے نا، سرگرم رہنا ہے۔ اگر وہ لگاتار سرگرم رہے تو پنکچر ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نیند کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ ایک حد تک کام کرنے کے بعد جب تھک جائے تو تھوڑا ریسٹ لے لے، پھر دوبارہ کام شروع کرے، پھر ریسٹ لے لے، پھر دوبارہ کام شروع کرے۔ یہ جو ایک فطری ترتیب قائم کی ہے کہ اس کے لیے نیند پیدا کی۔ ہم تو بٹن دبا کے بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نیند کے ذریعے ہمارا بٹن دبا دیتا ہے۔ زندگی تو ہماری سلامت رہتی ہے لیکن حرکت بند ہو جاتی ہے، حرکت رک جاتی ہے۔ اسی کا تمہارے نیند کو روکنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اس حرکت کے نتیجے میں آرام، سکون
حاصل ہوتا ہے تو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تمہاری نیند کو آرام کا، سکون کا ذریعہ بنا دیا، حالانکہ اصل وہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ بھی جو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسانی لمبی زندگی کو باقی رکھ کر کے کام لینے کے لیے قائم کیا، یہ بھی تو اپنے پیچھے کچھ درشاتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا سمجھایا گیا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو کیا بنا دیا؟ لباس۔ اب لباس پردے کو بھی کہتے ہیں، لباس اوٹ اور آڑ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب رات کیسے ہمارے لیے پردہ بن جاتا ہے، کیسے اوٹ یا آڑ بن جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو چیز سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو سکون اور آرام چاہیے وہ روشنی میں زیادہ حاصل ہوتا ہے یا تاریکی میں زیادہ حاصل ہوتا ہے؟ رات کی نیند جو ہے یا رات کا سکون جو ہے وہ زیادہ انسان کو کیا کہتے ہیں سکون عطا کرتا ہے، یا دن کی نیند اور دن کا سونا اس کو زیادہ سکون عطا کرتا ہے؟ رات کا۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رات بنا دی اور اس کو ایسا بنا دیا کہ تم سکون بھی حاصل کرو اور سکون کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ لباس کیوں ہو گیا؟ ہاں، اب لباس کیوں کہہ دیا؟ ہم مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کو لباس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو خود بخود وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں؟ جسم کو ڈھانپتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، ہاں یہ سینہ پکڑ کرتا ہے، ہاں یہ تین چیزیں، حالانکہ جہاں آیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہاں عموماً مفسرین لکھتے ہیں چار چیزیں۔ بہرحال تو میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو تین چیز بتائی نا اسی تین چیز پہ غور کیجئے نا۔ رات دن کو ڈھانک دیتی ہے، یہ تو ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اصل دیکھنے کی چیز ہے نا۔ جیسے آپ کے بدن کو کپڑا ڈھانک دیتی ہے، لیکن اس ڈھانکنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہر کے جتنے گرد و غبار ہیں، جراثیم ہیں، وہ آپ کے جلد تک نہیں پہنچتے اور آپ کی صحت بحال رہتی ہے، اور جتنا حصہ کھلا رہتا ہے اس کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کر دیا کہ دن میں 5 بار وضو کر کے ہاتھ دھلو۔ جو کھلا رہتا ہے وہی نہ دھلتے ہیں، دونوں ہتھیلی، چہرہ اور پیر، اور جو نہیں کھلا رہتا ہے وہ کپڑے سے ڈھکا ہے، آٹومیٹک محفوظ ہے۔ اصل چیز حفاظت۔ ویسے ہی رات کو لباس بنایا کا مطلب حفاظت کا ذریعہ بنایا رات کو، اس طرح سمجھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب حفاظت کا ذریعہ کیسے؟ اگر 24 گھنٹے دن رہے تو جو حرارت کے اثرات ہیں، روشنی کے اثرات انسانی بدن میں پڑتے ہیں، مسلسل اگر دھوپ میں رہیں تو کالے ہو جاتے ہیں، آسان مثال ہے، تو اس سے تو محفوظ ہو جاتے ہیں جب رات آتی ہے۔ تو ایک حد تک جتنا برداشت کر سکتے اتنا دھوپ میں رہتے ہیں، پھر رات آتی ہے تو محفوظ ہو گئے، پھر دن آیا تو گیپ ہو گیا، تو بہت ساری چیزیں ایسے ہی صاف ستھری ہو جاتی ہیں، سیٹل ہو جاتی۔ یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہوا حفاظت۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو
سکون ہے۔ اب سکون کو آپ کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنا پڑے گا۔ مسلسل کام متحرک ہونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء کو ہاں آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلیے، یہ آرام جو ہے وہ رات ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انسان سونے کو دھوپ میں بھی سو سکتا ہے، اور انسان سائے میں کیوں سونا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ دھوپ میں سوئے گا تو زیادہ دیر تک نہیں سویا رہ سکتا، اور سائے میں سوئے گا تو جتنی دیر سونا ہو سویا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ جو ہے آرام میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور سایہ یا اندھیرا جو ہے وہ آرام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسے سادہ لفظوں میں سمجھیے، تو اسی طرح آپ غور کیجئے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مطلب اس کا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس کے بعد کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کیا بنایا؟ معاشا۔ معاش بولتے ہیں زندگی گزارنے کی جد و جہد کو۔ یس یس، عیش مانے زندگی گزارنا ہوتا ہے، ہاں، معاش مانے ہوتا ہے زندگی گزارنے کی جگہ یا زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ ذریعہ معاش جو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں اصلاً اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے نا۔ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، زندہ کیسے رہیں گے؟ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ دن کو معاش کا ذریعہ بنایا گیا۔ معاش کا ذریعہ بنایا مطلب یہ کہ زندہ رہنے کے لیے جن ذرائع کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ اب جب فطرت بدلتی ہے تو سب الٹ جاتا ہے نا۔ تو اب دنیا میں کیا ہے، دن کے بجائے رات میں کام کرو، اور دن میں سو، بالکل الٹی گنگا۔ حالانکہ جو کام دن میں ہو جاتا ہے وہ رات میں نہیں ہوتا۔ اب دن میں تو اللہ کی فطری نظام ہے، روشنی آٹومیٹک ہے، رات میں روشنی کرو تب آپ کام کر سکتے ہو، نہیں کرو تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو فطری نظام کے خلاف جانے سے مسائل بھی آتے ہیں، یہ سمجھیں۔ یہاں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا کہ دن میں روشنی کا انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ ہاں، تاکہ زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ حاصل کرنا آسان ہو جائے، وہ ممکن ہو، اس میں سہولت ہو۔ یہ ہے اصل چیز جو سمجھائی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اصل میں ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تم روز مرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہو یا جس میں لگے رہتے ہو، لیکن ان سب کو سسٹمیٹک، منظم، مرتب شکل اللہ کس نے دی ہے، کیوں دی ہے، اس پہ غور کرو گے تو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور اگر اس مقصد کو نہیں پورا کیا جائے تو یہ چیز گویا ایک غلط عمل ہوگا، اس غلط عمل پہ مواخذہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس مقصد کو پورا کیا جائے تو یہ صحیح عمل ہوگا، اور اس پر بدلے کی، اجر کی، انعام کی امید رکھی جانی چاہیے، یا جو یہ کرے اس کو اس کا بدل ملنا چاہیے۔ یہی چیز تو اصل میں قیامت کے امکان یا اس کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ تو اصلاً اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آثار کائنات میں جو جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں، نشاندہی کی جا رہی ہے، ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو۔ اس کے بعد آگے اور کیا کہا گیا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر کیا بنایا؟
7 مضبوط بنائے. اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کیا بنایا. سب مانے 7 اور شدید مانے مضبوط جمع شداد ہے تمہارے اوپر. اب عام طور سے ہمارے علماء تو آسمان مراد لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، لیکن بہت سارے جدت پسند دوسری چیزیں بھی مراد لینے لگتے ہیں. اب ان کی سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ بہت ساری لیئر پائی جاتی ہے نا. اوزون لیئر اور کون سی لیئر وہ گناتے رہتے ہیں. میگنیٹک لیئر اور کون لیئر. اب جیسے یہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہوا کا لیئر ہے نا. ہوا کے لیئر کے بعد پھر دوسرا لیئر آتا ہے جہاں ہوا نہیں ہے نا. تو اب اس طرح سے جو الگ الگ سطحیں ہیں، بہت سارے کہتے ہیں کہ جب آسمان کا ذکر نہیں ہے تو اصلاً ان سطحوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور وہ سب سطحیں ایسی ہیں اپنی جگہ قائم ہے، کوئی دوسرا اس پہ اثر انداز نہیں ہو پاتا. جہاں ہوا کا لیئر ہے ایسا نہیں ہوا کہ ہوا کا لیئر ختم ہو جائے، وہ اتنا مضبوط ہے. جہاں ہوا کا لیئر نہیں ہے، وداؤٹ ہوا ہے، وہاں ہوا جاتی ہی نہیں. بظاہر کچھ نہیں نظر آتا، لیکن ہوا اس لیئر کو کراس کر کے اس لیئر میں پہنچ نہیں سکتی. جو اوزین لیئر ہے وہاں بھی کراس کر کے پہنچ نہیں سکتی. ہلکے پھلکے اثرات ایک الگ چیز ہے جس کا سائنسداں تذکرہ کرتے ہیں، لیکن پورا لیئر ختم ہو جائے، پورا لیئر مٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے اتنا مضبوط نظام بنایا ہے. تو جو سائنسی تحقیق کی روشنی میں غور کرتے ہیں وہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں. لیکن کیا یہ 7 آسمان والا جو مسئلہ ہے، ہاں تشابہات آیات بالکل. ہم سارے آسمان کو نہیں دیکھتے، صرف نیچے والے کو دیکھتے ہیں، تو متشابہات تو ہے ہی. باقی 6 آسمان کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو جس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے وہ سب متشابہات میں آ جاتا ہے. اب اس کے بارے میں ہماری تحقیق جتنی ہو جائے قیاسی طور پہ ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کہہ سکتے. تو وہ قیاسی طور ہی پہ کہتے ہیں. لیئر والی بات بھی پکا نہیں بتا سکتے. بالکل نہیں کہہ سکتے. میں نے کیا کہا کہ ہمارے ریسرچرز محققین ایک رائے یہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سماوات لفظ نہیں آیا ہے. بیس ان کی یہ ہے. بہرحال اس میں وزن ہے، ورنہ عموماً ہر جگہ سماوات کا لفظ آتا ہے. تو سماوات مراد لینے کی بھی پوری گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ اس کے بھی مضبوط سسٹم ہیں پورے سارے 7 آسمان کے. اسی طرح اس کے بھی رائے بنانے کی پوری گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ وہ سسٹم بھی مضبوط ہی نظر آتا ہے. یہ مطلب ہے. صاحب نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا. ہاں ایک عالم نے ہاں ایک حدیث کا تذکرہ کیا. کیا؟ بخاری میں ہے لکھا ہاں ہاں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 800 میل ایسا کچھ تذکرہ کرا. مطلب یہ کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان گیپ تو ہے، تبھی تو الگ الگ آئیڈینٹیفائی ہوگا، لیکن وہ فاصلہ کتنا ہے اب بخاری میں ہے مجھے یاد نہیں ہے نا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے آسان شکل ہے کہ جس طرح ہم لوگ مورس بکالے کی کتاب پڑھتے ہیں نا، قرآن، سائنس اور بائبل، ویسے ہی ان کی ایک کتاب ہے حدیث، سائنس اور بائبل. ہاں اس کو بھی پڑھنا چاہیے. ایک بات، ویسے ہی پاکستان کے ایک رائٹر ہے، انہوں نے حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات اس پر ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 400-500 صفحات کی ہے نا. اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں تھوڑا جدید ریسرچ کے سامنے، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. سمجھنے سے ایمان بڑھتا ہے. جی جی.
باقی یہ کہ یہ گنجائش تو باقی رہی قرآن کے مقابلے میں اس کی حیثیت ثانوی ہے۔ جی فَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا چراغ، سراج معنی سورج نہیں ہے، سراج کے معنی چراغ کے آتے ہیں، بس یہ چے سین سے بدل گیا اس لیے کہ عربی میں چے نہیں ہوتا، اور یہی لفظ اس بات کی مثال میں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عربی میں بھی دوسری زبان کے الفاظ داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اصل میں فارسی زبان کا لفظ چراغ، تو فارسی زبان کے لفظ کو عربوں نے اڈاپٹ کیا اور چراغ کو سراج کر دیا۔ چراغ، ہاں غین ہے، لیکن غین اور جیم کی آواز قریب المخرج ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیے لالٹین ہے آپ کا، لالٹین، یہ انگریزی میں کیا لکھتے ہیں؟ لینٹرن، آر بھی آتا ہے۔ اب لینٹرن کا تلفظ اور لالٹین کے تلفظ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، حالانکہ وہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہر زبان میں اپنی زبان کی سہولت کے لحاظ سے 19-20 تلفظ کے قریب تر اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ نئی زبان، لیکن اردو زبان اس سے زیادہ نئی ہے نا، یہ اردو میں اڈاپٹ کیا نا ہم نے، لینٹرن سے لالٹین۔ جتنے سال آپ کے مغل حکومت کو ہوا، اس لیے کہ اردو کی ایجاد تو مغلوں نے کی ہے۔ جو مغل بادشاہ یہاں آئے تھے ان کی فوج اور انڈین فوج ساتھ رہتی تھی، ہے نا، اور دونوں کی زبان الگ تھی، یہاں کی زبان لوکل اور ان کی زبان فارسی، تو فارسی اور یہاں کی لوکل زبان دونوں کے بولنے والے تھے، اس لیے کہ ان کی کچھ فوج تو جو ان کے ساتھ آئی تھی ایران اور افغانستان سے وہ تھی، اور یہاں غلبہ حاصل کرنے کے بعد یہاں کے فوجیوں کو جو ایڈ کر لیا تھا وہ تھی۔ ان دونوں کو جو ساتھ رکھتے تھے تو وہ آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ اپنے اور کچھ ان کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اسی سے نئی زبان ڈیولپ ہو گئی اردو۔ اردو کے لفظی معنی آتے ہیں لشکر کے، ہاں ڈکشنری میں کھولیں گے تو اس کے معنی ملیں گے اردو کے معنی لشکر کے، اور شروع میں جب یہ زبان ایجاد ہوئی تھی اس وقت سے اردو نہیں بولا جاتا تھا، اردو معلیٰ، معلیٰ کا مطلب بلند اونچا، تو جو سرکاری یا بادشاہی فوج خاص طور سے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ایک تو فیلڈ میں کام کرتی ہے، یہاں وہاں ڈپیوٹیڈ ہوتی ہے، اور ایک وہ فوج ہوتی ہے جو اسپیشل ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ رہتی ہے، تو جو بادشاہ کے ساتھ فوج رہتی تھی اس کی وجہ سے اس کو معلیٰ کہتے تھے، یعنی ایسا لشکر جو بلند ہے، سپریم ہے، سپریم کے معنی میں۔ تو اصلاً یہ زبان وہاں ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد پھر پبلک میں گئی ہے، اسی لیے اس کا نام اردو پڑا۔ ہاں سنسکرت یا یہاں کی جو لوکل زبان ہے وہ سب سے مل کر کے، بعد میں اب یہ سب انگریزی آ گئی تو وہ ایڈ ہوئی، ترکی آئی تو وہ ایڈ ہوئی، سب ایڈ ہوئی ہے، لیکن یہ جدید ترین زبانوں میں سے ہے، بس اتنی ہی عمر ہے اردو کی۔ ہاں فارسی سے وہ تو دنیا کی 5 زبانوں میں سے ایک ہے، ہاں یعنی دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ بولنے والی جو زبان ہے اس میں سے 5 میں سے ایک اردو ہے، اس لیے کہ آبادی کے لحاظ سے یہ جو کانٹیننٹ ہے ہمارا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب اردو نوئنگ ہیں۔ برما ہندوستان ہی کا حصہ تھا نا، لنکا
ہر جگہ. اور پھر یہاں سے ہجرت کر کر کے جو دنیا کے دوسرے حصوں میں گئے ہیں وہاں بھی وہی بولتے ہیں. اب آپ تصور کرتے ہیں خلیج میں اردو اخبارات نکلتے ہیں؟ کیوں نکلتے؟ ریاض سے بھی نکلتا ہے، قطر سے بھی نکلتا ہے، مصر سے بھی نکلتا ہے. وہ ہے اصل چیز. چلیے 12. تو یہاں کہا گیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ہم نے بنایا چراغ، وحاجہ روشن. روشن کا مطلب زیادہ روشنی دینے والا، مبالغہ آیا ہے، اور زیادہ حرارت دینے والا، دونوں اینگل وحاج میں پایا جاتا ہے. اصل میں جب یہ شعلہ اٹھتا ہے نا، تو شعلہ اٹھتے وقت جو لہر اٹھتی ہے اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کوئلہ جلا دے ہم، لہر نہیں اٹھ رہی ہے تو اس کی گرمی کم ہوتی ہے، اور جب شعلہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کی گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو وحاج اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ خوب لہر اٹھے، وہ روشنی بھی دیتا ہے اور گرمی بھی دیتا ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا گیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا نچوڑی ہوئی چیزوں سے. عصر کے معنی ہوتا ہے نچوڑنا، معصرات معنی نچوڑا ہوا. اب یہاں نچوڑی ہوئی چیز کس کو کہا گیا ہے؟ نچوڑی ہوئی چیز اصلاً بھاپ کو کہا گیا ہے. یہ جو زمین میں پانی ہوتا ہے، دھوپ پڑنے سے وہ بھاپ کی شکل میں ڈیولپ ہو کر کے اوپر اٹھتا ہے، اور اوپر جا کر کے پھر وہ دباؤ کے اثر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھنڈا ہو کر کے پھر پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر پانی کی شکل میں برستا ہے. اب وہ اٹھتا ہے بھاپ کی شکل میں تو اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، وزن جو ہوتا ہے. اسی لیے ہوائیں اس کو جہاں تہاں اڑا لے جاتی. اب جہاں جانا ہو وہاں جا کر کے ٹھنڈا ہوتے ہوتے تب برستا ہے. اب وہ اللہ کا نظام ہے کہ پوری زمین پہ اس کو پھیلا دیتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں. تو اصلاً اس بھاپ یا اس، اب بعض لوگ بھاپ کہتے ہیں، بعض لوگ بادل کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ ہے وہی چیز. تو اور ہم نے بنایا کیا؟ نچوڑی ہوئی میں سے پانی. اب بھاپ میں سے پانی یا بادلوں میں سے پانی. کیسا پانی؟ سجاجہ. سج کے معنی کیا آتے ہیں؟ تیزی سے نیچے آنے والا. زوردار بارش لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بارش جب تیز ہوتی ہے تو وہ زوردار لگتی ہے، اسپیڈلی آتی ہے. تو سجاج کا مطلب وہی ہے، تیزی سے، اسپیڈلی برسنے والا، زوردار بارش کی شکل میں برسنے والا بنا دیتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ، اب یہ جو پانی کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بھاپ اور بارش کا بنایا ہے، اس کی غرض و غایت کیا وہ آگے اشارہ کیا. لِنُخْرِجَ، تاکہ ہم نکالیں، بِهِ، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے جو زوردار انداز میں برستا ہے. حبًا و نباتا. حب کا مطلب غلہ، دانہ، اور نبات کا مطلب پودا. اب آپ کہیں گے کہ غلہ اور پودا الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر پودے سے غلہ ملنا ضروری نہیں، پودے کے دوسرے اور مصرف بھی ہیں. ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں جڑی بوٹی. اب جڑی بوٹی میں تو حب ہوتا نہیں، ساری جڑی بوٹی، بعض میں ہوتا ہے حب جو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک تو فوکس کرنا تھا کہ غلہ ایک اہم چیز ہے جس کو استعمال انسان کرتا ہے، اس لیے حب پہلے کہہ دیا. پھر نبات کامن کہہ دیا. پودا، اس پودے سے حب بھی حاصل ہوتا ہے اور حب کے علاوہ دوسری چیزیں بھی حاصل ہوتی. حب کے علاوہ فروٹ بھی حاصل ہوتے ہیں، جڑی بوٹی بھی حاصل ہوتی ہے. اب فروٹ میں دوسری غذائیت بھی ہوتی ہے، بیج بھی ہوتا ہے. اب پپیتا ہے تو اس کے کھانے کا پورشن بھی ہے اور بیج بھی ہے، وہ بیج بھی استعمال ہوتا ہے. پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اس بیج سے
यूनानी में दवाएं बनती हैं। हब्बे हिलतीत, हब्बे हिलतीत, हिलतीत पपीते ही को कहते हैं। अब ये दवा आप जाइए यूनानी दवा की दुकान पे, कहीं हब्बे हिलतीत चाहिए, वो डब्बा में बना तैयार किया हो निकाल के दे देंगे। वही बीज पीस करके कुछ और मिलाया हुआ होता है और सुखा करके डब्बे में भर करके मार्केटिंग होती है। हब्बे हिलतीत। चलिए, तो ये है हब्बा व नबाता, दो अलग अलग लफ्ज़ लाने की वजह। व जन्नातिन अल्फाफा, और ऐसे बागात, लफ के माने होता है लपेटना, लिपटना, अल्फाफ माने लिपटे हुए। यहाँ मुराद क्या है? ऐसे बागात जो बहुत घने होंगे, एक दूसरे से सटे हुए, लिपटे हुए, मिले हुए। अब घने बाग का मतलब क्या है? घने बाग का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट और पत्ते फूल जो भी बाग से हमें हासिल होता है वो सब। उसके बाद फिर क्या कहा गया? इन्ना यौमल फसल कान मीक़ाता। ये असल में ये सारे आसार गिना करके जो चीज़ समझानी थी वो है। क्यों ये सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है? बेशक फ़ैसले का दिन कान मीक़ाता तयशुदा है, यानी इतना सब अल्लाह ने इंतज़ाम किया तो यूँ ही तो नहीं किया है, उसके पीछे कोई गोल और मकसद है। तो अब कोई दिन होना चाहिए जब जायज़ा लिया जाए कि वो गोल हासिल हुआ या नहीं हुआ। उसी का कौमल फसल काना मीक़ाता तयशुदा है, वही तयशुदा दिन क़यामत कहलाता है। तो आज का सबक हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी अगला हिस्सा और अगले रुकू का अगली बार इंशाअल्लाह ले लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना।